السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آن لائن شاپنگ سے بات کر رہی ہوں، آرڈر دیا ہوا ہے اپنے بیک آف 5 کارڈ الحمد للہ رب العالمین ایڈریس انفارمیشن کال ہے والعاقبۃ للمتقین 365 دعا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین تو سر مجھے ایڈریس لکھوائے گا۔ نبینا محمد وعلی آلہ پانچواں یا چھٹا میرا واصحابہ اجمعین اما بعد، اور 3 آرڈر مجھے سپلائی ہو چکے ہیں اور فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پینٹوں کی من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کیا نکلتی ہے؟ بنین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے صرف یہ فقلت استغفروا ربکم جی انہ کان غفارا زندگی میں نے یرسل السماء علیکم مدرارا کمپنی کو آرڈر دیتا ہوں، وہاں سے وہ ویمددکم باموال وبنین نکلتی ہیں۔ میں نے ان کو ویجعل لکم جنات یہ آرڈر میں چیک یار کر ویجعل لکم انہارا۔ سن لیں، میں آپ پہ بلیم نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بے شک بھیج دیں، میں اسے کھولوں گا۔ آپ کسی پینٹیں اور کا بتانا چاہ رہے تھے؟ ہاں، میرے کو پینٹیں اگر نکلیں گی تو لوں گا، ورنہ میں اس کو واپس کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ چیک کر کے لے لیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ 1650 رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایڈریس لکھیں محمود آباد نمبر 4، رزق ٹھیک ہے۔ اور ہر دوسرے شخص کی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ہر ذہن میں نمبر ہے 10-12۔ اس کی اوکے سر، دو فکروں میں سے اچھا، دوسری بات ایک بنیادی فکر یہ بھی ہوتی ہے اس کا کام اچھا ہو جائے، یہ مینشن کر دیں اس پہ، دکان اچھی چل پڑے، کاروبار اچھا ہو جائے، یہ چیز ہوگی، رزق کی فراوانی ہو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو یہ جو لفظ رزق ہے یہ حلال مال پر استعمال ہوتا ہے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق جو بھی ملا ہوا ہے مال حلال وہ رزق ہے، اور جو حرام ہے وہ بھی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حرام مال سے تجوریاں بھری ہوئی ہیں، عالی شان مکانات کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو مال حرام وہ رزق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا اس میں حکم شامل نہیں ہے۔ اللہ نے حلال کا حکم دیا ہے تو جو حلال ملے گا وہ رزق ہوگا، اللہ نے حرام سے منع کیا ہے تو جو بھی حرام حاصل کر لو گے وہ رزق نہیں ہے، وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے حرام مال جمع کیا ہوا ہوتا ہے، کاروبار چل رہے ہوتے ہیں حرام کی بنیاد پر، تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور کوئی ان سے حال چال پوچھے کہ کیا حال ہے، کہتے ہیں اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، حالانکہ حرام ہے سب کچھ، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے وہ کھاؤ حلال بنا کر، اور حلال ہی اصل طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت کے مفہوم پر اور اس کے مضمون پر غور کیجئے۔ اللہ نے پہلے حکم دیا حلال کھاؤ، پھر فوراً فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ ان دونوں کو جوڑ دو، بات واضح ہو جائے گی، مفہوم مخالف بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ یعنی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا وہی حلال ہے، وہی طیب ہے، اور جو مطابق نہیں ہے وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ بہت سے لوگ ہیں حرام جمع کیا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں،
اور حقوق العباد کے کام بھی کر رہے ہیں, ہمدردیاں بھی کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی شریعت میں احکامات موجود ہیں. لمبی چوڑی کوئی بحث نہیں, سیدھا اور بڑا ہی مختصر فیصلہ ہے جو قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا, انبیاء کی جماعت سے, انبیاء کی جماعت, انبیاء کی جماعت عظیم ترین جماعت ہوتی ہے. ہمارے اعمال آپ انبیاء کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے اعمال اور جن جذبوں کی بنیاد پر انبیاء نے اعمال کیے, وہ اعمال اور وہ جذبے ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکم دیا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ دونوں حکم دیے نا اللہ تعالیٰ نے, ان دونوں کو جوڑیے. اے رسولو, انبیاء کی جماعت, پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. معنی حرام کی بنیاد پر نیک عمل قبول نہیں ہوگا. حلال کھاؤ گے پھر نیک عمل کرو گے تو وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے دربار میں مقبول ہے. حرام کی بنیاد پر جتنا بھی شکر ادا کرتے رہو زبانی کلامی ہے, صرف اور صرف فارمیلٹی ہے, خانہ پوری ہے, رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. حرام کی بنیاد پر جو بھی نیک عمل کرتے رہو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. احادیث میں موجود صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال بیان کرتے ہوئے ایک پیغام دیا. مثال سے بات کو سمجھا بھی دیا, آسان بھی کر دیا اور بڑا عظیم پیغام بھی دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری, رجل اشعث اغبر یطیل السفر یمد یدیہ الی السماء. ایک شخص ہے, اس کے 3 عظیم عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیے کہ ایسا شخص, ایک تو اس کی کنڈیشن اور حالت یہ ہے, صورت یہ ہے کہ اللہ کو وہ حالت بڑی پسند ہے, بڑی محبوب ہے. اشعث اغبر, بال بکھرے ہوئے ہیں, اغبر, سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے, دھول مٹی سے اٹا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے ظاہری طور پر پاک صاف, لیکن حالت کیا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, پراگندہ حالت ہے, اور یہ حالت اللہ کو بڑی پسند ہے. دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں, ان کی حالت ایسی ہوتی ہے, بال بکھرے ہوئے, سر پر مٹی پڑی ہوئی, مدفوعا بالباب, جنہیں دیکھ کر آپ دروازے بند کر لو. لیکن اللہ کی نظر میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے, لو اقسم علی اللہ, اگر اللہ پر قسم کھا لے لابرہ, اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے, اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں. حالت وہی بنائی ہوئی ہے, اشعث اغبر, اور یطیل السفر, سفر کو لمبا کر رہا ہے, یعنی لمبے سفر پر ہے. اور لمبے سفر سے مراد حج کا سفر ہے. اگر عام مسافر بھی ہو اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. حالت سفر میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, سفر کی حالت میں بندہ جو بھی دعا کرے اپنے بھائی کے لیے اللہ وہ دعا اس کی ضرور قبول کرتا ہے. تو حالت سفر ہے, اور یہ عام سفر نہیں, یطیل السفر, سفر حج ہے, لمبا سفر, مراد سفر حج. حج کا سفر تو پھر اور نور اعلی نور کی کیفیت ہے. حاجی بھی ہے, قصد کر رہا ہے بیت اللہ کا, مینا کا, مزدلفہ کا, عرفہ کا, اور سفر مسافر بھی مخصوص اور اسپیشل مسافر ہے. اس کی دعا کیوں کر قبول نہ ہو؟ مسافر کی دعا تو ویسے ہی مقبول ہے. یطیل السفر, سفر حج میں موجود ہے. پھر میدان عرفہ میں جائے گا
اور عرفہ میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. عرفہ میں، عرفہ کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ عرفہ میں کھڑا ہوا ہے سفر حج کے اندر، پراگندہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف رب کی بارگاہ میں اٹھایا ہوا ہے. اور ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ کو شرم آتی ہے. اللہ کی حیا، اللہ کی شرم، اللہ کے شایان شان. لیکن اللہ حیا کرتا ہے کہ ان یردہما صفرا، بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ایسے ہی خالی لوٹا دے. یستحیی من عبدہ، اللہ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے. اس نے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، سفر حج میں میدان عرفہ میں کھڑا ہوا ہے. وَيَقُولُ يَا رَبْ يَا رَبْ، اور اللہ کی ایک بڑی ہی عظیم صفت رب، اس صفت سے اللہ کو پکار رہا ہے. یہ رب ایسی صفت ہے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ذکر فرمائی. جگہ جگہ قرآن کی ابتدا میں ہی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے خاص ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ نے تعریف کو خاص کرنے کے لیے اپنے رب ہونے کی دلیل دی. تعریف میرے لیے اس لیے خاص ہے کیونکہ میں رب ہوں. اللہ کو یہ صفت بڑی پسند ہے، اور اسی صفت سے میدان عرفہ میں، سفر حج میں، اس پراگندہ حالت میں اللہ کو پکار رہا ہے. بتائیے دعا قبول ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ اور کوئی پردہ حائل نہیں ہے دعا کے قبول ہونے میں. دعا کی قبولیت کے تمام ذرائع اور اسباب موجود ہیں. لیکن آواز یہ آتی ہے ٹھیک ہے تو سفر حج پر ہے، پراگندہ حالت ہے، ٹھیک ہے میدان عرفہ میں کھڑا ہوا ہے، یا رب کہہ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے مطعمہ حرام، مشربہ حرام. اور جتنے حج کرتا رہے، جتنی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے نیک اعمال کرتا رہے، کھانا حرام کا ہے، دعا قبول نہیں ہوگی. مطعمہ حرام، کھانا حرام کا، مشربہ حرام، پینا حرام کا، ملبسہ حرام، لباس حرام کا، غذی بالحرام، جو غذا دی گئی اور جس غذا سے یہ گوشت تیرا پروان چڑھا، یہ جو باڈی بنائی ہے، یہ جو صحت حاصل کی ہے، وہ غذا حرام کی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کہاں سے تیری دعا قبول کرے؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہی حائل کر دی. اب جہاں کھڑا ہوتا ہے کھڑا رہے، خشوع اور خضوع سے دعائیں کرتا رہے. مطلب معنی یہ ہے کہ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، دعا قبول نہیں ہو سکتی. تو یہ جو رزق ہے یہ حلال ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کہتا ہے ہم نے دیا، اس میں سے خرچ کرو اللہ کی اطاعت میں. تو جو اللہ دیتا ہے وہ رزق ہوتا ہے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تجوریاں بھرتے رہو، وہ رزق نہیں ہے. ان الکافر اذا عمل عملا حسنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب صفات المنافقین و احکامہم میں امام نووی نے صحیح مسلم پر یہ باب قائم کیا، صفات المنافقین و احکامہم. اس حدیث، اس باب میں امام مسلم حدیث نقل کرتے ہیں، کافر جب نیک عمل کرتا ہے، کافر جو ہے اس کے بھی تو نیک عمل ہوتے ہیں نا، وہ خدمت خلق کے کام کرتا ہے اور بھی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے. جب کافر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اُطعِمَ بِهَا طَعْمَةً فِي الدُّنْيَا، اس کافر کے نیک عمل کے بدلے میں اللہ اس کو دنیا میں ہی فارغ کر دیتا ہے. توما کا لفظ استعمال کیا، اس کے لیے رزق لفظ استعمال ہی نہیں کیا. چاہے اس کو حرام بھی مل رہا ہو، دے گا تو اللہ ہی ہے. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے رزق نہیں ہے. اُطعِمَ بِهَا طَعْمًا، اللہ اس کافر کو اس کی نیکی کے بدلے میں یہی دنیا میں دے دے گا اور معاملہ رفع دفع کر دے گا.
آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ إِذَا عَمِلَ حَسَنًا، اور جب مومن ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے بدلے میں یرزقہ، یہ لفظ ہے حدیث کے، اس کو رزق عطا فرماتا ہے دنیا میں، وَيَدَّخِرْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس نیکی کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. مومن نے نیکی کی، اس نیکی کی برکت سے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی رزق دیا، اور اس نیکی کا ڈائریکٹ اجر، نیکی کی ڈائریکٹ جزا اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، آخرت میں بھی اس کو دیتا ہے. تو مومن کو، مومن کی نیکی کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے لفظ رزق استعمال کیا، اور کافر کے عمل پر اطعم بہا طعما، وہیں لے دے کر فارغ کر دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ جو رزق، حلال رزق، مہارت، کمال، اور اصل ٹیلنٹ تو یہ ہے نا کہ حلال حاصل کرو، اوپر کے کمال ہو گئے، ڈنڈیاں مار کے تیسوریاں بھر لو گے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی زمین پر رہ رہے ہو، آسمان کے نیچے اس کے، اسی کے حکم کے مطابق وافر مال حلال کماؤ، یہ ہے مہارت. حرام کا مال لینا کوئی مہارت نہیں ہے، اوپر کا جمع کر لینا کوئی مہارت نہیں ہے. اور وہ جو کنجیاں ہیں وہ بھی شریعت نے بیان فرمایا، اور اس کی بڑی کنجیاں ہیں، 29 کنجیاں ایک صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں نقل کی، 29 کنجیاں. ارے بزنس پڑھنے کے لیے بڑے ڈپلوماز کرتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، ہاں بچے اپنے بچے کو خوب پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، بیالوجی پڑھا رہے ہیں، اور اس کو بزنس کے کورسز کروا رہے ہیں. خصوصاً آج کے دور میں تو یہ چیز آپ کے سامنے ہے، مشاہدہ آپ کے سامنے ہے، کہ کہیں ہمارے بچے کو کوئی چونا نہ لگا دے، کوئی اس کے ساتھ کوئی 19-20 نہ ہو جائے. تو جو شریعت نے رزق کی کنجیاں بیان کی ہے اس کا بھی مطالعہ کرو، اس کے لیے بھی وقت نکالو، اس کا بھی کورس کرواؤ. کتاب البیوع محدثین نے نقل کیا، جمع کیا اپنی حدیث کی کتابوں میں. قرآن کریم اللہ کا بھرا پڑا ہے. حلال رزق کے اسباب کیا ہے، اور یہ بڑی لمبی بحث ہے، صرف ایک چیز پیش کروں گا، ایک چیز، استغفار. استغفار کو اللہ نے رزق کی کنجی قرار دی، اور یہ استغفار ساری کنجیوں میں سب سے بنیادی کنجی ہے. استغفار، گناہوں کا بوجھ ہٹواؤ اللہ سے، اللہ رزق دے گا، اللہ حلال عطا فرمائے گا. اگر گناہ رہ گئے تو پھر اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوگا، پھر خوش نہیں ہوگا. ان گناہوں کے بوجھ کو ہٹواؤ، استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، سورہ نوح میں، سورہ ہود میں اللہ نے کیا ترتیب سے آیات نقل فرمائی. سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو. استغفار کا معنی اپنے گناہوں کو بخشواؤ، اپنا معاملہ اللہ سے صاف کرو. انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا نہیں ہے بلکہ بہت بخشنے والا ہے. غفار مبالغے کا وزن. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ کیا انداز ہے قرآن کا. شرط لگائی پھر جزا پیش کی. یہ شرط پوری کرو گے تو جزا ملے گی. شرط یہ ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، جزا یہ ملے گی کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ قحط سالی ختم کر دے گا. یہ ابھی ریسنٹلی بارش کا رونا رو رہے ہیں ہر کوئی، یہ بارش ہو جائے، قحط سالی ہے. استغفار کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معافیا مانگتے رہو اللہ سے. کوئی یہ نہ کہے کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے. کل بنی آدم خطاؤ، یہ اس کے لیے شیطان کا دھوکہ ہوگا. ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے. سانس اندر باہر آتے جاتے گناہ ہو جاتے ہیں. استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا جو نفع بخش ہوگی، فائدہ مند ہوگی. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پہلا فائدہ. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں سے مدد کرے گا، غربت ختم. اللہ دے گا تو رزق ہوگا. وہ بنین، بیٹے عطا فرمائے گا.
وہ بیٹے جو نیک اور صالح ہوں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے کارآمد ہوں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، استغفار کرو اللہ باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کرو اللہ نہریں جاری کر دے گا. 4 جزائیں ہیں، شرط یہ ہے کہ استغفار کر لو. اور سورہ ہود میں بھی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 3 میں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار کرو اپنے رب سے، توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے مزے دے گا، تمہیں خوب مزوں میں رکھے گا. ایک وقت تک یعنی موت تک ساری عمر مزوں میں رہو گے، استغفار کرتے رہو. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، جو جس کا حق رکھتا ہے اللہ اس کو اس کا حق بھی دے گا، فضل والے کو اس کا فضل بھی عطا فرمائے گا. بس استغفار کرو. اور سورہ ہود میں آیت نمبر 52 کے اندر اللہ نے یہی مضمون بیان فرمایا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. استغفار کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری پاور میں اضافہ کر دے گا. اس پاور کی کوئی بھی کیٹیگری ہو، کوئی بھی صورت ہو، ہر جائز قوت کو اللہ اور زیادہ کرے گا. اور تمہاری جو موجودہ قوت ہے وہ یزیدکم قوتاً، جو موجودہ قوت ہے اس قوت میں اور زیادہ اللہ تمہیں بڑھا دے گا. الی قوتکم، اور زیادہ بڑھا دے گا، اور زیادہ پاورفل بنا دے گا معاشی طور پر. اور کوئی بھی فیلڈ ہو اللہ قوت عطا فرمائے گا. لیکن عاجزی انکساری اختیار کرتے رہو. استغفار دراصل عاجزی اور انکساری کا ہی نام ہے. اکڑ کر نہ چلو، سینہ مت پھلاؤ، استغفار اپنے رب سے کرتے رہو. یہ تینوں آیتوں کا مجموعہ اور مفہوم ہے. اور امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ جو امام شعبی نے نقل کیا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا امام شعبی کے حوالے سے. امیر عمر رضی اللہ عنہ بارش کے لیے نکل گئے. لوگوں نے شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی. امیر المومنین نکل گئے، لوگوں کو ساتھ لیا، بارش کے لیے نکل گئے. یہ حضرت عباس والا واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے. بارش کے لیے نکل گئے، میدان میں جمع ہوئے اور بارش کی کوئی دعا نہیں کی، بس استغفار کرتے رہے. اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. بارش کا نام تک نہیں لیا، استغفار کر کے بارش آ گئے، بارش ہو گئی. بارش جب تک نہیں ہوئی واپس نہیں آئے میدان سے. بارش ہو گئی، لوگوں نے کہا آپ نے تو بارش کی دعا ہی نہیں کی. کہا میں نے آسمان کے ان ستاروں سے دعا مانگی، ان ستاروں کے ذریعے سے دعا مانگی جن ستاروں کا اللہ نے حکم دیا. کیا فراست ہے اور کیا بصیرت ہے. دور جاہلیت کا رد بھی کر دیا اور بتا دیا اصل ستارہ کون سا بارش کا. جو دور جاہلیت میں لوگ ستاروں سے بارش کرتے مانگتے تھے، جس کا ذکر صحیح بخاری کی حدیبیہ والی حدیث میں ہے. بارش سے لوگ ستاروں سے لوگ بارش طلب کرتے، پر میں ستاروں سے بارش نہیں ہوتی. بارش اس ستارے سے ہوتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ کیا ہے؟ استغفار. استغفار کو حضرت عمر نے بارش کا ستارہ قرار دے کر پیش کیا. اور وہ فرمایا نا سورہ نوح میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اس آیت پر عمل کیا، استغفار کرو اللہ بارش دے گا. میں نے استغفار کیا، اللہ نے بارش دے دی. حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ، ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد فصیح نے یہ واقعہ بیان کیا، سبھی نے یہ واقعہ بیان کیا. کہتے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ، ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا غریب ہوں، غربت بہت ہے، کوئی حل بتائیے. کہا استغفار کرو. دوسرا شخص آیا، کہا کہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا چاہیے، اس کے لیے کوئی حل بتائیں. کہا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا، کہا میرا باغ جو ہے وہ سوکھ گیا ہے، کوئی حل بتائیے. کہا استغفار کرو. اور اسی طرح ایک اور شخص آیا، کہنے لگا کہ ہمارا جو ہے افلاس ہے، غربت ہے، اور
نہریں سوکھ گئی ہیں، کہا استغفار کرو. شاگردوں نے کہا 4 لوگ مختلف الگ الگ شکایات لے کر آئے، سب کو آپ نے ایک ہی حکم دیا. کہا میں نے وہی حکم دیا جو اللہ نے حکم دیا، جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اور سورہ نوح کی یہی آیت پڑھ دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں سے مدد کر کے غربت بھی دور کرے گا، وَبَنِينَ، بے اولادوں کو بیٹے بھی عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات اور نہریں بھی بنا دے گا، باغات اور نہریں بھی بنا دے گا. تو یہ استغفار کی برکتیں ہیں. استغفار سے اللہ رب العالمین اپنی منشا، اپنے حکم، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے مطابق تمہیں مال حلال طیب رزق کی صورت میں عطا فرمائے گا، اور یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو اپنی زندگیوں کے ہر شعبے میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ہر عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اور جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو ہم سے دور فرمائے اور ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.